بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج مسائل الصیام کا 29واں درس ہے۔ 28 دروس کی تفصیل یہ کل تک آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور وہ مسائل کے تمام گوشے جو ضرورت کے تھے وہ آپ کی ذہین سماعتوں تک میں نے پہنچا دیے ہیں۔ آج کی 3 مسئلے ہیں جو ذہن نشین کر لینے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو ہے عید الفطر کی نماز کے تعلق سے۔ اس سے پہلے درس میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس سنگین ماحول میں جو لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اس ماحول میں جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، اسی ترتیب سے آپ چاہیں امام کے علاوہ 3 آدمی ہو، اور امام وہ ایسا ہو جو عید کی نماز پڑھا سکے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ بعد میں خطبہ چاہے وہ دیکھ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو پھر پہلے خطبے میں الحمد شریف پوری سورت، قل ہو اللہ کی پوری سورت، تھوڑا سا وقفہ لے کے دوسرے خطبے میں درود پاک پڑھ لیں، یہ خطبہ ہو گیا۔ اور اگر خطبہ نہ بھی پڑھ سکا، چھوٹ گیا خطبہ، تو اس کے چھوٹ جانے سے گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر چونکہ جمعے کا تو متبادل ہے، اگر جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر پڑھ لو، یا جن جگہوں پر جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں ظہر کی نمازیں ہو رہی جمعے کی جگہ۔ عیدین کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ البتہ اگر کچھ حالات ایسے ہیں، ایسے حادثہ ہو گیا کہ ہم پہلے دن نماز نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو دوسرے دن عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ عید کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں کوئی، نہ خطبہ کے دینے والا ہے کوئی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ انفرادی حیثیت سے اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لیں زوال سے پہلے پہلے، چاہے 8 بجے کرو، 9 بجے کرو، 10 بجے کرو، 11 بجے کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اس ماحول میں، اس صورتحال میں عند اللہ ہم گنہگار نہیں ہوں گے، مجبور ہیں۔ دوسری چیز کل جو میں نے عرض کیا تھا جمعۃ الوداع کے تعلق سے، شاید ذہن میں کوئی سوال آ سکتا تھا یا آ سکتا ہو۔ جمعے کے فضائل تو مسلم ہیں، میں اس کا منکر نہیں، جمعے کی فضیلتیں موجود ہیں، اور ہمارے آقا تو جمعرات سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے جمعے کی تیاری۔ اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جو بھی مانگو اللہ سے وہ قبول فرما لیتا ہے، وہ ساعت قبولیت ہے۔ اس کی محدثین نے، شرح حضرات نے جو تحقیقات کی ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 350 قول نقل کیے،
اس گھڑی کے تعلق سے وہ ساعت کون سی ہے؟ البتہ جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ یہ کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہوتا ہے۔ اس کی عظمت ہے، لیکن الوداع کو چاہے ہم 3 جمعے نہ پڑھیں رمضان شریف کے، پورے سال نماز نہ پڑھیں، پورے سال جمعہ نہ پڑھیں، لیکن الوداع کا اہتمام کرتے، بلکہ ہماری دلی کا تو یہ ماحول تھا ایک وقت میں کہ جامع مسجد میں، ہماری جو شاہ جہانی جامع مسجد ہے، دلی کے اطراف کی گاؤں گوٹ ایسا گاؤں کا ریلے کے ریلے آتے تھے گاؤں والوں کے، الوداع پڑھنے چلنا ہے دلی، اور اتنا جم غفیر ہوتا تھا کہ لال قلعے تک دل رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، ایک دور ایسا تھا۔ اور پھر وہ دیہاتی جمعہ پڑھتے ہی جو بریانی پہ ٹوٹتے تھے، اور جتنی مینا بازار کی دکانیں ہوتی تھی سب چٹ، اب جمعہ پڑھنے آئے، وہ روزے کا کوئی ان کو اہتمام نہیں، جمعہ پڑھنے چلنا ہے دلی۔ یہ ماحول تھا الوداع کا۔ تو خدا کا شکر ہے علماء نے محنت کی، ہمارے اسلاف نے محنت کی، ہمارے اکابرین نے محنت کی، تو پھر یہ رسم کم ہو گئی۔ البتہ جمعے کے فضائل موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الوداع کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس ماہ سیام کا آخری جمعہ ہوتا ہے، رخصتی جمعہ۔ باقی الوداع کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت تو میری نگاہوں سے کسی کتاب میں گزری نہیں ہے۔ باقی جیسے اور جمعے ہیں رمضان شریف کے، ایسے ہی جمعۃ الوداع بھی ہے، اور 12 مہینے کے جمعے ہیں، جمعے ہیں، بہرحال ان کی فضیلت، ان کی عظمت موجود ہے۔ ہاں یہ بات میں کہوں گا کہ رمضان شریف میں جو راتیں آئی ہیں، جو دن آئے ہیں، وہ نصیبے والے ہیں۔ یہ دن اور رات بھی اپنے اوپر فخر کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ نصیب فرما دیا۔ یہ ساعتیں، یہ ایام اور یہ جمعے بابرکت جمعے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال تیسرا مسئلہ یہ ہے عید کی نماز کے تعلق سے، بعد میں شریک ہونے والا نمازی کیا کرے؟ آج پہلی رکعت کا مسئلہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری رکعت کا مسئلہ کل کے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی رکعت میں امام نے تکبیرات کہہ کے قراءت شروع کر دی، اب یہ بعد میں شریک ہونے والا نمازی ہے جس کی تکبیریں چھوٹ گئی، اب یہ کیا کرے؟ اگر قراءت امام صاحب کی جاری ہے تو پہلے اپنی وہ تکبیرات کہہ لے اور پھر وہ نماز میں شریک ہو جائے۔ آگے مسئلہ سمجھ میں؟ اور اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اس کی رکوع میں وہ شریک ہو رہا ہے، تو اب یہ آنے والا نمازی دیکھے گا کہ اگر میں تکبیر کہہ لوں تو مجھے رکوع مل جائے گا، تو جلدی جلدی اپنی تکبیرات کہہ کے وہ رکوع میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اتفاق سے اس کو رکوع ملنے کا خدشہ ہے، نہیں مل سکتا، رکوع ملنے کا خدشہ ہے کہ نہیں مل سکتا، تو پھر سیدھا رکوع میں چلا جائے تکبیر کہہ کے، اور پھر سبحان ربی العظیم کی جگہ وہ 3 تکبیر کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ آگے سمجھ میں؟ عیدین کی نماز میں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، بعد میں شریک ہونے والا نمازی جب تکبیرات کہہ دی امام صاحب نے، قرات شروع کر دی پہلی رکعت میں، اب یہ نمازی بعد میں شریک ہو رہا ہے، اس صورت میں، اس حال میں کہ امام صاحب نے قرات شروع کر رکھی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اپنی پہلے تکبیرات کہیں
3 زائد تکبیرات کہہ کے نماز میں شریک ہو جائے. اور اگر رکوع میں پہنچ گئے امام صاحب، اب یہ دیکھے گا کہ اگر میں تکبیرات کہہ لوں تو مجھے رکوع مل جائے گا. اس توقع اور امید کے ساتھ کہ امام رکوع لمبا کرتے ہیں تو اسے امید ہے کہ مل جائے گا، تو پہلے اپنی یہ تکبیرات کہہ لیں اور پھر رکوع میں شریک ہو جائیں. اور اگر رکوع نہ ملنے کا خطرہ ہے کہ اگر میں تکبیرات کہوں گا تو رکوع نہیں ملے گا، پہلی تکبیر کہے کہ وہ سیدھا رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کی جگہ تکبیرات کہہ لے 3 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وداؤٹ رفع یدین، ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس میں، اور سیدھے تکبیرات کہہ. یہ پہلی رکعت کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ دوسری رکعت کا مسئلہ کل کے درس میں بیان کروں گا اللہ نے چاہا، اور پھر نیت، نماز کی نیت اور اس کی ترتیب بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. کل کے درس میں باقی مسئلے کل آ جائیں.